السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین میں اس وقت جس طرح اسرائیل حملہ کر رہے ہیں، فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے مادھیم سے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں شور و غل ہے۔ ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا سب سے مسجدوں میں اعلیٰ معیار اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، دنیا میں صرف 3 ہی مسجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، پہلا تو یہ ہے بیت اللہ خانہ کعبہ، دوسرا ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، اور تیسرا مسجد اقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان پر گئے براق سواری پر بیٹھ کر کے، تو مسجد اقصی سے ہی گئے، اور آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، جو وہاں کے فلسطین ہیں، فلسطینی لوگ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں، ٹھیک ہے؟ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یہ سورہ حجرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، اور تم دونوں آپس میں کیا کرو؟ صلح کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو۔ ہم لوگ فلسطینیوں کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان دعا کے ذریعے ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ فلسطینیوں کے لیے کیا کریں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ دعائیں کریں۔ اللہ ان پہ جتنے سارے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کے ذریعے، یا اللہ اس ظلم و ستم کو، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ختم کر دے۔ اور دوسرا کام یہ ہے جو ہم لوگ فلسطینیوں کے لیے صدقہ کریں، ہم لوگ قرآن پڑھ کر کے ان کے روح کو بخش دے، اور ہم لوگ آیت کریمہ پڑھیں 1,24,000۔ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 1,24,000، ٹھیک ہے؟ یہ سارے گھر کے آدمی اکٹھا ہو کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھے، اور پڑھ کر کے ان کا ہدیہ جو ہے کیا کرے؟ فلسطینیوں کے حق میں پہنچائے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اسی آیت کریمہ کو پڑھی تھی۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ جان سے، مال سے جتنا ہو سکے ان کے لیے قربان کر دیں، کیونکہ وہ فلسطین میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے ہم لوگ انڈیا میں رہنے والے ایسے شخص ہیں جو ہم لوگ فلسطین تو جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں ابھی تو جنگ و جدال چل رہا ہے، نہ وہاں کی پاسپورٹ ملے گی، نہ وہاں کے آپ کو ویزا ملیں گے۔ تو ہم لوگ کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ہم ان کے لیے قرآن پڑھ کر کے ہدیہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ پر ان کا حق ہے، اگر آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے تو کل ایک ایسا وقت آئے گا آپ پہ جب دوسری قوم یا دوسرے لوگ آپ پہ ظلم و ستم ڈھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے بھی وہ بھی دعا نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق والے کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حق پر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بالضرور ساتھ دیتے ہیں۔ بہت سارے انڈیا والے ایسے ہیں، انڈیا میں جو گودی میڈیا ہے وہ
سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین ایسے ہیں، فلسطین ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کی باپ کی وراثت میں اگر کوئی مال مل جاتا ہے تو وہ اولاد کیا کرتا ہے، اس وراثت کو پانے کے لیے کوئی دوسرے آدمی اگر اس پہ قبضہ کر رکھا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ بات کورٹ تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے زمین کا جو رقبہ ہے، جو ان کا دیش ہے فلسطینیوں کا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر مسجد اقصی ہے۔ لیکن ایسا ہوا جو فلسطین نے ان کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ ان کا جو ہے آہستہ آہستہ ان کا زمین کا جو رقبہ ہے آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ آپ میپ میں دیکھیں کہ ان کا زمین کا رقبہ بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین آتنکواد ہے، ٹیررزم ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فلسطین ایک سچا اور پکا ایماندار مسلمان ہے، وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ہر انسان کو اپنے حق کی لڑائی لڑنی چاہیے اور لڑتا بھی ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تورات میں اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے، جس طریقے سے قرآن میں ہے، ان النفس سورۃ المائدہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی کا کان کاٹ دیا ہو، ٹھیک ہے، تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر جتنا کان آپ کا کاٹا ہے آپ بھی ان کا اتنا ہی کان کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے آپ کا ناک کاٹا ہے تو آپ اس کا اتنا ہی ناک کاٹیں گے جتنا کہ وہ آپ کا ناک کاٹا ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، اگر کسی نے آپ کا دانت کو توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے دو دانت کو کیا توڑ دیا، تو آپ بھی اس کے دو دانت کو کیا کریں گے، توڑ سکتے ہیں اور آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی مثال ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ التماس ہے، جو آپ لوگ فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ وہاں امن و شانتی قائم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔